اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سامعین کرام، شرک کا بیان ہو رہا ہے اور شرک کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شرک کا معنی کیا ہے، کون سی چیز شرک ہے اور کون سی چیز شرک نہیں ہے، گناہ کیا ہے، بغاوت کیا ہے، اطاعت کیا ہے، نافرمانی کیا ہے۔ ہم نے مختصر طور پہ اگر میں عرض کروں، جو میرے نئے سننے والے ہیں ان کے لیے، شرک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہو سکتی، میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو میں چاہوں گناہ کو بخش دوں گا اگر میں چاہوں۔ سامعین کرام، ہم نے ذکر کیا تھا کہ شرک جو ہے وہ اس کا معنی کیا ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز کے برابر کر دینا شرک کہلاتا ہے، برابری۔ اور قرآن کے بھی میں نے آپ کو مترادف الفاظ بتائے تھے کہ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ رب کے ساتھ برابری کا یعنی اور ہستیوں کو برابر کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ شرک دو قسم کا ہے، ایک شرک ذاتی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو اگر شریک ٹھہرائیں، ایک شرک صفاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں آپ کسی کو اس کا شریک یا ہم پلہ ٹھہرائیں۔ اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اور کر رہے ہیں۔ اور پھر گزشتہ درس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ شرک جو ہے وہ اس کی پھر مزید دو اقسام ہیں، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی اور شرک خفی کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، اور پھر ہم نے جو تفصیلات ہیں، جو گزشتہ دروس میں ہم نے تفصیلات کوشش کی تھی اس کی جاننے کی کہ صفاتی شرک میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، ذاتی شرک میں بہت کم لوگ مبتلا ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی۔ پھر صفاتی شرک میں یہ بھی ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ زور دیتا ہے کہ اس کی صفت الوہیت کو سب سے پہلے تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ صفت الوہیت ہے کیا، الہ کا معنی کیا ہے۔ پھر محبت میں شرک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان قرآن میں بھی کیا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے شریک بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ جو گزشتہ درس تھا اس میں ہم نے سامعین کرام آخر میں بات کی تھی کہ شرک فی المقصد، اور ایسا شرک جو ہے آج کا معاشرہ جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، بہت سے لوگ اس قسم کے شرک میں مبتلا ہیں کہ مقصود تو ایک ہی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے کل بات کی تھی کہ مقصود تو ہے انما هو الہکم الہ واحد، کہ تمہارا مقصود تو صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ یہ مضمون جو ہے تقریباً 4 دن غالباً ہو گئے اور اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ مضمون بڑا اہم ہے۔ سب سے جو پہلی جو چیز ہے
سامعین کرام ہماری کامیابی کے لیے یا کفر سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جائیں۔ بعد کی باتیں اور ہیں، اور عربی میں یا قرآن کی اصطلاح میں اس کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر یقین۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو مقصود واحد تسلیم کر لیں، اور اس کو یعنی مقصود واحد تسلیم کر لیں۔ یہ اصل میں اس طرف ہماری توجہ جاتی نہیں ہے، اور عام معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ جو ہے بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا کوئی مقصود نہیں ہے، لا حاصل زندگی ہے جو یہ ہم گزار رہے ہیں، یہ لا حاصل زندگی ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں۔ یہ کیا زندگی ہے سامعین کرام کہ آپ نے بس یعنی ساری توجہ جو ہے آپ کی ظاہر کی طرف چلی گئی ہے، اور ظاہر کے علاوہ آپ کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اور نہ کچھ اور آپ کی تمنا ہے، نہ آپ کچھ اور چاہتے ہیں۔ یہ بہت فضول زندگی ہے۔ تو الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ ہم فضول زندگی گزار رہے ہیں، یعنی آج لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ فضول زندگی گزار رہی ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ہاں، مقصد اگر ہے بھی تو وہ بھی فضول ہے، باطل ہے، لا حاصل ہے، ختم ہونے والا ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں۔ آپ نے کروڑوں ڈالر کما لیے، موت کے وقت آپ کے ساتھ کوئی پیسہ نہیں رکھا جائے گا، آپ یہ یقین جائیں۔ $1 بھی آپ کی لاش کے ساتھ کوئی نہیں رکھے گا۔ جن لوگوں نے پیسے کے حصول زر کو اپنا مقصد حیات بنا رکھا ہے اور اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، بے شک وہ جمع کر بھی لیں گے، کر بھی لیں تو کیا ہو جائے گا؟ جو کھا سکتے ہیں، جو کھانا پینا وہ کر سکتے ہیں، جتنا پیٹ ہے اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کھا سکتا۔ پھر یہ ہے کہ آج جو بعض لوگ ایسے ہیں پیسے والے جن پہ ڈاکٹروں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ تم نے کولیسٹرول والی چیزیں نہیں کھانی، پھیکے چیزیں کھانی ہیں، میٹھی چیزیں نہیں کھانی، اور پرہیز کرنا ہے، بالکل سادی غذا، تو اس میں تمہاری خیر ہے۔ تو وہ پیسے سے اتنا متمتع بھی نہیں ہو سکتے۔ اچھے گھر میں رہ لیں یا اچھے کپڑے پہن لیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہماری سامعین کرام جو زندگی ہے وہ فضول ہے، اور اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے، نہ کوئی شرم ہے۔ تو اگر مجھے شرم نہیں آ رہی، اور تو پھر یہ ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا شمار تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کا کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، مقصود تو دنیا نہیں ہے ہمارا۔ ہم جن مقاصد میں، جن ضروریات کو ہم نے مقاصد بنا لیا ہے، وہ ہمارے مقاصد ہرگز نہیں ہیں، وہ ہماری ضروریات ہیں۔ تعلیم جو ہے ہماری ضرورت ہے، کھانا پینا، رہنا، سونا، یہ ساری ہماری ضروریات ہیں۔ شادی ہے، بچے ہیں، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ پیسہ کمانا ہے یا حصول رزق ہے، یا اس کے لیے ذرائع استعمال کرنا ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ کوئی مقصد زندگی نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کو یعنی ظاہر کو، اگر میں مختصر الفاظ میں یہ مضمون ادا کرنا چاہوں تو یہ ہوگا کہ ہم نے ظاہر کو، ظاہر یعنی دنیا میں اچھے طریقے سے رہنے کو، اچھا پیسہ کمانے کو، اور اچھا طریقے سے کھانے کو، اچھے سیر سپاٹے کو، یہ مقصد زندگی بنا لیا ہے۔ انتہائی غلط تصور ہے یہ۔ اگر کوئی ظاہر کے لیے جی رہا ہے تو یہ طرز فکر، یہ طرز عمل اس کو جہنم میں لے جائے گا سامعین کرام۔ اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں، آپ کو قرآن سے ریفرنسز دے بھی چکا ہوں، اور پھر بھی ایک مرتبہ اگر کوئی نیا میرا سامع ہے
تو میں یہ قرآن کی ایک آیت اس کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایسا بندہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے منہ موڑ لینے کا حکم دیا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ منہ موڑ لیجئے اے حبیب، آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب اللہ کو تو اس نے بھلا دیا بطور مقصود کے، بطور محبوب کے، بطور معبود کے، بطور مطلوب کے، اللہ کو تو یہ بھول چکا ہے۔ اب اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اب ظاہر کے لیے یعنی اپنی حقیقت کو بھی بھلا دیا ہے، اب یہ صرف اپنے ظاہر کے لیے جی رہا ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے، کھا لے پی لے جی لے، یہ کیا زندگی ہے؟ تو سامعین کرام اس پہ سوچنا چاہیے۔ آج کا جو سبق ہے ہم نے یعنی جو گزشتہ درس کا آخری حصہ تھا اس میں یہ بات کہی تھی کہ شرک ایک بہت بڑا جو غلطی ہم کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ شرک کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اس کا رخ پھرتا ہے شرک کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے بطور مقصد زندگی منتخب نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا قرب، اس کا دیدار، اس کی رضا، اس کو اگر آپ نے اپنا مقصد زندگی نہ بنایا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ زندگی آپ کی فضول ہے، یہ زندگی آپ کی فضول ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اب اگر اللہ تعالیٰ، سامعین کرام تھوڑی سی توجہ کریں، کوئی اگر لیڈیز کھانا بنا رہی ہیں تو ذرا ٹھہر جائیں، پیاز مٹر مولی گاجر یہ چھیل نہیں ہے تو تھوڑا سا صبر کریں، میری بات سن لیں۔ یا کوئی دکانداری میں دکان والا مصروف ہے تو تھوڑا سا مجھے سننا بند کر دیں، اپنی دکانداری کریں، ورنہ سن لیں، کیونکہ بہت اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ اگر آپ کا مقصود نہیں ہے، میں سادی سی بات کروں گا سامعین کرام، اس میں زیادہ میں آپ کو الجھاؤں گا نہیں۔ اللہ اگر آپ کا مقصود نہیں ہے تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے آپ اسے چاہتے بھی نہیں ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کو محبت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا مطلوب ہی نہیں ہے، یعنی آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس کے قریب ہو جائیں، اس کی رضا حاصل کر لیں اور اس کی معرفت حاصل کر لیں، اس کا دیدار قیامت کے دن حاصل کر لیں، اس کے نور کو اپنے دل میں بسا لیں، یہ آپ کا مقصود ہی نہیں ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، سامعین کرام تھوڑی سی توجہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ ہمارا مقصود واحد ہے زندگی کا، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصود زندگی نہیں ہے تو اب آپ یہ جان لیں کہ اب آپ اس کی بندگی نہیں کر سکتے، آپ اس کو یعنی اس کو معبود بھی وہ اب آپ کا نہیں بن سکتا، کیونکہ معبود تو وہ ان لوگوں کا بنتا ہے جن کا مقصود اللہ ہو۔ جو اللہ کو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کہنا کیوں مانیں گے؟ وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی کیوں بسر کریں گے؟ وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ سامعین کرام، آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، اللہ کی بندگی کو ہم نے بھلا دیا ہے،
رب کی عبادت سے ہم غافل ہیں اور اللہ ہمارا الہ واحد نہیں ہے آج، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم چاہتے نہیں ہیں۔ یہ چاہنا جو ہے اس میں دو چار تفصیل کی باتیں ہیں، یعنی چاہتے نہیں ہیں کہ اس کے ہم قریب ہو جائیں، چاہتے نہیں ہیں کہ قیامت میں اس سے ہماری ملاقات ہو جائے، چاہتے نہیں ہیں کہ اس کی صفات کو پہچان لیں، اس کی ذات کا عرفان حاصل کر لیں، یہ نہیں چاہتے۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہم نہیں چاہتے تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ اس کی بندگی بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے کرنی ہے، یعنی اب شیطان آپ کا ساتھی ہے۔ اللہ کی یاد کو جس نے بھلا دیا، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جس نے بھی شیطان کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا، اس کو میں پابند بنا دوں گا ایک شیطان کو، اس کا فہو لہ قرین، پھر وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ سامعین کرام، بات یہ ہے، اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے شیطان کیوں ساتھی بن جاتا ہے، یا بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ شیطان تو ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ بھئی شیطان تو تمہیں نظر ہی نہیں آتا، تم کیسے کہتے ہو کہ شیطان ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس؟ شیطان جو ہے سامعین کرام، یہ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، یعنی جیسے کہ خون گردش کر رہا ہے، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا نا۔ اسی طرح جو شیطان ہے وہ گردش کر رہا ہے، شیطانی خیالات جو ہیں، شیطان یہ گردش کر رہا ہے۔ یہ ایک مستند بات میں کہہ رہا ہوں سامعین کرام آپ کو، یعنی اللہ کے رسول نے یہ فرمائی ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے بدن میں اس طرح گردش کر رہا ہے جیسے کہ خون۔ لیکن اب یعنی یہ ہر انسان کی حالت ہے سامعین کرام، کیونکہ اگر میں تھوڑا سا اور آپ کو یہ مضمون آسان کر دوں تو نفس تو کہیں گیا نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو نفس تو ہے، نفس اور شیطان یعنی ساتھی ساتھی ہیں۔ تو خواہشات، آپ دیکھیں کہ آپ انسان ایک خواہشات کا ایک مجموعہ ہے، سرتاپا خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سرتاپا ذاتی خواہشات، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنا رات دن ایک کیا ہوا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ میں کیا ہے؟ یہ شیطان ہے۔ اگر آپ کہیں اللہ یہ چاہتا ہے میں وہی کروں گا تو پھر ایک بات الگ بن جاتی ہے۔ لیکن شیطان جو ہے، نفس کی خواہشات جو ہیں وہ دوڑ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہر لمحے آپ کے سامنے گردشیں کر رہی ہیں خواہشات، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے یا اس کے مواقع نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک شعر بھی میں ساتھ ہی عرض کر دوں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ انسان، دنیا میں دو راستے ہیں سامعین کرام، نوٹ کر لیں، ایک اللہ کا راستہ ہے اور پھر ایک شیطان کا راستہ ہے، یعنی ذاتی خواہشات کا، نفسانی خواہشات کا راستہ ہے۔ بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں، دو ہی راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس کو میں نے راستہ تو بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ اس راستے پر چلتا ہے
شکر گزاری اختیار کر کے اللہ کی نعمتوں کی اللہ کے راستے پر چلتا ہے، یا ناشکری اختیار کر کے ذاتی خواہشات کے راستے پر چلتا ہے۔ آج سامعین کرام بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ذاتی نفسانی خواہشات پر چل رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک فعل ہے اگر ایسا ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کو تو نظر انداز کر دیا اور ذاتی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اللہ کی فرما برداری، اس کی رضا کے سامنے سر خم تسلیم کر دینا اصل ایمان اور اسلام یہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نہ اس کا ایمان، نہ کوئی ایمان ہے نہ اسلام ہے۔ وہ شخص شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ میں تھوڑے سے نرم الفاظ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شیطان اس کا ساتھی ہے۔ دیکھیں، یعنی آپ پھر کہیں گے کہ یہ مشکل مضمون ہے، مشکل ہرگز نہیں ہے۔ انسان کا ساتھی یا تو رحمان ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے، یا تو ذاتی خواہشات پر وہ چلتا ہے یا اللہ کی رضا پر کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اگر انسان کا مقصود ذات باری تعالیٰ نہیں ہے اور ضرورت کو اس نے مقصد بنا لیا ہے، یعنی جسمانی ضروریات کو وہ اپنا مقصد زندگی اور حاصل زندگی بنا لیا ہے اس نے، تو یہ انسان بہت بڑا بے وقوف ہے۔ یہ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار ترین انسان وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر موت کے بعد جو وقت ہے اس کے لیے اگر آپ تیاری شروع کر دیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا تو مقصد وہی ہو گیا۔ پھر تو اگر کوئی آخرت کو یعنی باطن کو مقصود بنا لیتا ہے، اور باطن اللہ ہے، اللہ کو اپنا مقصد زندگی، مقصد حیات تسلیم کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کی اس راستے پر چل پڑتا ہے کہ جس کی انتہا جو ہے وہ ذات باری تعالی ہے۔ اگر یہ ایسا کر لیتا ہے تو پھر تو اس کا معاملہ درست ہے، اس کا معاملہ درست ہے۔ اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، لیکن لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو دنیا میں میں ایک بہت اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ ہم تو دھوکے میں یہ پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ کو مقصود بنا لیا ہم نے تو دنیا کا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، دنیا کا ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کو اگر ہم نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا، یا اسلام کے راستے پر چل پڑے، یا دین کو اپنا طرز زندگی بنا لیا، دین اسلام کو، تو پھر ہم نقصان میں ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے سامعین کرام، یہ بہت بڑا بیوقوف ہے یہ شخص۔ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن میں وہ آپ کو حدیث کمپلیٹ کر دوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا۔ لیکن اب ہوشیار کا تو ذکر ہو گیا، والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، او کما قال،
بے وقوف شخص وہ ہے. ایک تو ہوشیار تھا نا، اب بے وقوف شخص کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں. بے وقوف شخص وہ ہے کہ جو اپنی ہوائے نفس کے مطابق زندگی گزارے. اتباع ہوا وتمنا علی اللہ، اور وہ اللہ پر یعنی اللہ پر بھروسہ رکھے. تمنا علی اللہ، اللہ پر بھروسہ یعنی اللہ کے متعلق پھر امیدیں رکھے. یعنی زندگی تو اپنی خواہش نفس کے مطابق گزارے، اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کو پرکاہ اہمیت نہ دے، اور پھر توقع رکھے اللہ تعالیٰ سے، پھر امیدیں رکھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے گا، مجھے معاف فرما دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے. یہ بے وقوف شخص ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں. اور سامعین کرام، یہ اتنے اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. دیکھیں، اللہ ایک مقصود ہے ہمارا، اس کا راستہ جو ہے وہ دین اسلام ہے. اگر کوئی یعنی ہر راستے کی ایک انتہا ہوتی ہے. ایک انسان چل رہا ہے دنیاوی خواہشات کے راستے پر، اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام جہنم ہے. چل اس راستے پر رہا ہے، توقع یہ کر رہا ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی. بھائی جنت یا ذات باری تعالیٰ کا قرب و دیدار اور اس کی ملاقات ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے دنیا میں اس کا راستہ اپنے مرضی سے اپنا لیا اور اس کے راستے پر چلنے کی انتہائی کوشش کی، بھرپور کوشش کی. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں، اللہ کے بارے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ حق ہے. تو ایک شخص جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ جہنم کے راستے پر، جہنم کا راستہ جو ہے، سامعین اکرام یہ جان لے، مان لے کہ جہنم کا راستہ کون سا ہے؟ خواہشات نفس کا راستہ ہے. ذاتی خواہشات، نفسانی خواہشات کے اگر کوئی راستے پر چل رہا ہے سامعین اکرام، اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ ہم تو ذاتی خواہشات کو مقصود بنا کے اس کی کے راستے پر چل رہے ہیں، دنیا کی ضروریات کو مقصود بنا کے دین کی ضرورت سے ناواقف ہیں اور اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، اور پھر یہ توقع کرنا کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. ایسا نہیں ہوگا. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا بھلا وہ شخص جو مومن ہے اس کا انجام میں فاسق کے برابر کر دوں گا؟ ام نجعل الذین آمنوا کالفجار، ایسے اللہ تعالیٰ یعنی ایسا مضمون ہے. اب وہ الفاظ تو مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے. ام نجعل المتقین کالفجار، یہ الفاظ ہیں. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا میں متقیوں کو فاجروں کے طرح بنا دوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. متقی اپنے انجام کو پہنچیں گے، فاجر، فاسق، کافر، مشرک، منافق یہ جہنم میں جائیں گے. سامعین اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی جو بنیادی ضرورت ہے توحید، اس کے بارے میں اپنے آپ کو یعنی اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. دیکھیں، ہم تو میں آپ کو کہتا ہوں نا بعض وقت کہ ہم لوگ اس وقت رہ رہے ہیں دور جاہلیت میں.
دور جاہلیت سے میری مراد یہ ہے کہ ہم ناواقفیت کے دور میں رہ رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، نہ تو ہم خود سوچ رہے ہیں، نہ کانوں سے کسی کی بات سن رہے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہ ہونٹوں سے حق ادا کر رہے ہیں، نہ ہمارے جو علماء ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب علماء ایسے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر، یعنی مجھے تو کم از کم، یعنی میرے ہادی تو اس کی وہ تو میرے ہادی ہیں، جو مرشد ہیں میرے وہ تو ہادی ہیں میرے، لیکن اتنا عرصہ ہو گیا ہے سامعین اکرام مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے، تو سوائے میرے مرشد کے جو میرے استاد بھی ہیں، تو ان کے علاوہ میں نے کسی کی کان سے ایسے حق کی بات نہیں سنی، الا ماشاء اللہ اگر سنی بھی ہو تو میں بھول چکا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا سنی ہوگی، لیکن اتنے زور سے، اتنے طریقے سے حق کی آواز پہچانے والا، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ پینچوں سے شلوار ٹخنے جو ہیں ننگے کر لیں، یا داڑھی، بعض علماء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی سنت رسول داڑھی کو چھوڑو، تم کیوں شیو کرتے ہو؟ یہ درست ہے کہ داڑھی سنت رسول ہے، لیکن داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے۔ پہلے تو آپ نے ایک مقصد بنانا ہوگا، ایک بنیاد بنانی ہوگی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سامعین اکرام بنیاد کی بات نہیں ہوتی، فروعات کی بات ہوتی ہے، شاخوں کی بات ہوتی ہے، لیکن بنیاد کی بات بہت کم ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، بہت سے، یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے گروپ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ سنتوں کی یعنی ترویج کرتے ہیں، یہ پیاری پیاری سنتیں اور یہ اور وہ، یہ سب درست ہے، اس کے بغیر تو مقصود تک کامیابی مشکل ہے، لیکن بنیاد بھی تو بتاؤ لوگوں کو کہ بنیاد کیا ہے، زندگی کی بنیاد پہلے بناؤ۔ دیکھیں پہلے سامعین اکرام، جب ایک عمارت بنتی ہے یا ہم ایک عمارت بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے آپ کو، کہ سب سے پہلے اس کی مضبوط بنیادیں بنانی چاہیے۔ آپ نے کبھی کوئی عمارت ایسی دیکھی ہے یا کسی بھی شخص کو ایسے دیکھا ہے، کسی مکان بنانے والوں کو، جس نے زمین کے اوپر اینٹوں کی چنائی شروع کر دی کہ بھئی بنیاد تو نظر نہیں آتی، اس میں کیوں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، اس میں کیوں اتنی سیخیں ڈالتے ہو، اس میں کیوں اتنا سیمنٹ ڈھرتے ہو، بس زمین کے اوپر، زمین تو پکی ہے، اس کے اوپر سے تم عمارت بنانا۔ کبھی ایسا سنا ہے آپ نے؟ کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ بنیاد نظر نہیں آتی، لیکن پہلے بنیاد بنانی پڑتی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین اکرام، اس میں ہماری زندگی کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ نماز کی باتیں ہوں گی، یعنی نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، تعجب ہے کہ تجھے نماز کی فرصت نہیں ہے، ایسے فقرے آپ کو سننے میں ملتے ہوں گے۔ یا رمضان کی فضائل بیان ہوتے ہیں، صدقات کے فضائل بیان، حج کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور لوگ کرتے بھی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور حج وغیرہ جو کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے سامعین اکرام، مجھے آج کہنے دیں کہ ہم میں سے اکثریت کے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ بس زمین کے اوپر سے ہم نے عمارت اٹھانی شروع کر دی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ توحید ہے سامعین کرام، اصل تو مقصد زندگی ہے۔ آپ نے پہلے ایک تعین کرنا ہے زندگی کے مقصد کا کہ آپ کیوں جینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا اور آپ دنیا کو مقصود بنا لیا لاشعوری یا شعوری طور پر، جیسے کہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور پھر آپ نے ساتھ ساتھ کچھ نماز روزہ وغیرہ کا اہتمام کیا، تو آپ کی بنیاد تو بنی نہیں ہے۔ آپ کا تو محبوب ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، آپ کا مقصود ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، آپ کا مقصد تو دنیا ہے، پیسہ ہے،
کرسی ہے، آپ دیکھیں نا کرسی الیکشن کا آتا ہے، کوئی جلسہ مجھے ایسا بتا دیں جس میں مخالفین کی غیبت نہ ہوتی ہو۔ ہوتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو نہ جلسوں میں جاتا ہوں نہ سنتا ہوں، لیکن مخالف کی برائی کر کے آپ سے ووٹ مانگا جاتا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، میں ایسا ہوں۔ اپنی تعریف اور دوسروں کی برائی، یا اپنی پارٹی کی تعریف اور دوسروں کی پارٹی کی وہ ہے ہجو بیان کرتے ہیں۔ یہ یعنی ہم لوگ آج کا جو معاشرہ ہے سامعین اکرام، اس نے اسلام کے بعض ارکان کو تو پکڑ لیا ہے، لیکن جو بنیاد ہے اس کے متعلق ہم سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ بنیاد اسلام کی توحید ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ وَأُولُو الْعِلْمِ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ، اس کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ شہد اللہ بنیاد تو پہلے رکھیں، پہلے تو بنیاد ایک بنائیں اور اس بنیاد پر پھر اپنے اعمال کی عمارت چڑھانا شروع کر دیں، تو پھر جو ہے اگر آپ نے بہت سے اعمال کر لیے لیکن اس کی اگر بنیاد نہ ہو تو اعمال تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا۔ لیکن اگر ایک مضبوط بنیاد بنا کے آپ نے اگر تھوڑے اعمال بھی کر لیے، فرائض بھی ادا کر لیے، بہت نوافل نہ کیے، بہت روزے نہ رکھے، بہت صدقات نہ دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر کے اس کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، اب چاہے جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ خیر العمل ادوم او ان قل، بہتر عمل وہ ہے، اچھا عمل وہ ہے، خیر العمل ادوم، جس میں دوام ہو، او ان قل، اگرچہ تھوڑا ہو۔ مسلسل بندگی اللہ تعالیٰ کی، اگر کسی نے اس کو اپنا حرز جان بنا لیا، مسلسل بندگی، تو یہ شخص جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن سامعین کرام، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آج کل جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے زندگی، اگر ہیں بنیادیں تو باطل ہیں، ہم تو باطل کے سہارے جی رہے ہیں۔ ہمارے محبوب تو ظاہر ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے پلازے ہیں، یہ میرے پلاٹس ہیں، اس کے سہارے ہم جی رہے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا سامعین کرام، مضبوط بنیاد بنانا ہوگا اللہ کو اپنے زندگی کی۔ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، اور انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ سامعین کرام، میں صرف یہ مضمون چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی یعنی جو تفصیل ہے شرک کی، میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے بیان کرنے کی۔ تو مجھے اپنے طور سے اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنا حق جو ہے ادا کر چکا ہوں آپ تک پہنچانے کا بات کو یا نہیں، لیکن اپنی دانست میں نے کوشش کی ہے کہ وہ حق بات جو کہ ہونی چاہیے وہ آپ تک پہنچا دوں۔ تو خلاصہ اس کا اگر میں سمیٹوں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنے مقصد زندگی کا تعین کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقصود کا معبود کا، مقصد ہی تمہارا معبود ہے، یعنی تم مقصد ہی کے پیچھے جاؤ گے۔ اگر دنیا تمہارا مقصود ہے تو تم دنیا ہی کے بارے میں سوچو گے، ساری سوچیں جو ہیں وہ دنیا کے بارے میں ہوں گی۔ مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصد ہی تمہارا معبود ہے۔ معبود کا کیا مطلب؟ کہ تم اسی کا خیال رکھو گے، وہی تمہارے ذہن میں ہوگا۔
تو اللہ کو مقصود بنانا چاہیے، جو کہ ہمارا مقصود واحد ہے، اس کے سوا تو کوئی مقصود نہیں ہے۔ دیگر دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ تو ضروریات ہیں، متاع قلیل ہیں، عارضی فائدہ ہے، عارضی ضرورت ہے، جلد ہی ان ضروریات سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ جب موت کی آندھی چلے گی تو آپ ان ضروریات سے بے نیاز ہو جائیں گے، پھر نہ جو عالم قبر میں آپ جائیں گے، نہ آپ کو پھر وہاں پیسے کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے۔ مکان تو آپ کو مل جائے گا، ایک 6 فٹ کا کمرہ جو ہے، لیکن پھر نہ آپ کو وہاں بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی، نہ پیسوں کی، نہ کاروبار کی۔ پھر وہاں دوسرا سنیریو ہوگا، مختلف ماحول ہوگا، مختلف مخلوقات ہوں گی یہاں کی مخلوقات کے علاوہ۔ تو اللہ کو یعنی ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے سب سے پہلے۔ زندگی آپ گزار رہے ہیں نا، آپ اچھے اعمال کرنا چاہتے ہیں، نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے مقصد حیات کا تعین کیجیے کہ میں نے کیوں جینا ہے۔ اب تک تو جو زندگی گزر گئی، چلو مٹی پاؤ، استغفار مانگے اللہ تعالیٰ سے، ایک سوچیں مقصد زندگی کے بارے میں کہ آئندہ کے لیے آپ زندہ کیوں ہوں گے، یعنی موت تک کا جو اب آج کے بعد جو موت تک کا سفر ہے، اس میں آپ کا مقصد واحد کیا ہوگا۔ اگر اللہ کو آپ مقصد زندگی بنا لیتے ہیں، اللہ کی یاد کو آپ اپنے اوپر حاوی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی ضروریات سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو ضروریات ہیں، وہ تو ساتھ ساتھ رہیں گی، لیکن آپ نے اپنا ذہن یہ بنانا ہے کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اللہ کی رضا کو نصب العین بنا کر آپ نے اللہ کے دین کی ضروریات کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، جو ضروری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آپ نے ایک رہنما کا انتخاب کرنا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کا جو راستہ ہے بغیر رہنما کے طے نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی جو باتیں ہیں، علوم ہیں، اس کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ تو باطنی سفر ہے۔ سامعین کرام، اس میں استاد کی ضرورت تو بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو ایک صحیح استاد کی ضرورت ہوگی، جو آپ کو اللہ کے راستے پر چلنے کا طریقہ بتائے، جو آپ کا تزکیہ نفس کرے، جس کا قلب جو ہے منور ہو اللہ کے نور سے، اور اس کی آپ صحبت میں بیٹھیں تو آپ اس کے نور کا اثر اپنے قلب پر پائیں۔ تو اس قسم کے ایک شخص کی آپ کو ضرورت ہے، پھر ایک استاد کی، ایک رہنما کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مقصود تو ذات باری تعالیٰ ہے، جو تصورات دنیا نے قائم کر رکھے ہیں وہ اس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن میں تو ایک رہنما کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں آپ کی رہنمائی وہ کرے، اور پھر آپ نے اللہ کے راستے پر اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستہ یعنی جو دین اسلام ہے اس پر عمل کرنے کا مکمل پکا ارادہ کر کے اس ذات کی نگرانی میں، رہنمائی میں اپنا سفر شروع کر دینا ہے۔ تیز تر گامزن منزل ما دور نیست، جلدی جلدی چلو، منزل دور نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، اگر ایسا ہو گیا تو اگر اللہ ہمارا مقصود بن گیا سامعین کرام، تو پھر تو یہ عین ممکن ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، کیونکہ پھر تو آپ کو فکر ہوگی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر ہوگی، اور پھر آپ ان کاموں کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، ناشکری کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اپنے ایسے بندے جو ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔
تو اللہ کو مقصود بنا کے، کیوں کہ اس کے سوا تو کوئی ہے نہیں۔ اور جن مسائل میں آج ہم سامعین کرام گرفتار ہیں، یقیناً ان مسائل نے تو ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ کچھ مسائل ہم نے خود گھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کی جو باتیں ہیں، یہ اس میں پریشانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی توجہ اور پریشانی کی ضرورت آپ کو باطن کے بارے میں ہے، اتنی دنیا کے بارے میں ضرورت نہیں ہے۔ دنیا تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا جو مقسوم ہے ذات باری تعالی ہمیں وہ دے گا۔ اور سامعین اکرام، یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اگر اللہ کو ہم نے مقصود بنا کے اللہ کو کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تسلی دی ہے کہ ان کی میں دنیا بھی اچھی کروں گا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ اگر یہ صحیح ایمان لے آئیں اللہ پہ اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا تو میں اس کو ایک بہت اچھی زندگی دوں گا۔ فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اور سامعین کرام، یہ ایک جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی تسلیاں دی ہیں ہمیں، اور یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں دنیا جو ہے یہ بھی وعدہ کیا ہے مومن سے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں ضرور امداد کروں گا رسولوں کی اپنے اور مومنوں کی اس دنیا کی زندگی میں۔ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا۔ ایک حدیث سامعین کرام آخر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفى اللہ لجمیع ہمومہ ومن تشبع به الہموم لا یبالی اللہ بأی واد ہلک۔ من جعل الہموم ہما واحدا، جس نے اپنی تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، ہم آخرتہ، اپنے آخرت کی فکر، کفى اللہ لجمیع ہمومہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ومن تشبع به الہموم، اور جس پر اس کی فکریں پراگندہ ہو گئیں، یعنی خیالات اس کے منتشر ہو گئے، یکجا نہ ہوئے، ایک فکر نہ بنائی، مختلف، یار یہ میری کاروبار کا کیا ہوگا، یہ میری بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ شوہر ہے، یہ گھر ہے، یہ بار ہے، یہ ہے، وہ ہے، لٹرم پٹرم۔ تو ومن تشبع به الہموم، جس پر اس کی غم جو ہیں پراگندہ ہو گئے، لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، بہت خطرناک بات ہے، یعنی اس نے اب گڑھے میں، کسی خواہش کے گڑھے میں گر کر تباہ ہونا ہے، لیکن اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ لا یبالی، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، بأی واد ہلک، کس گڑھے میں گر کر وہ ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کی پھر پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پرواہ ہے تو ان لوگوں کی، خیال ہے تو ان لوگوں کا جو اس کے راستے پر چل رہے ہیں، جو اس کی رضا کے راستے پر چل رہے ہیں، جن کا مقصود ذات باری تعالیٰ ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی باتیں کی ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، من یتق یجعل لہ مخرج، اس کو مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ سامنے نکلا
تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو مقصود تو دنیا تو نہیں ہے، ایک اچھی زندگی ہمارا مقصود ہرگز نہیں ہے، ہمارا مقصود تو مولا ہے۔ طالبان مولا کے لیے دنیا کی کمی بیشی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ فیروزم آتش در دل بسوزم قبلہ عالم، بعد ازاں قبلہ میں سازم آب روئے جانا را۔ اپنے دل میں فیروزم آتش در دل، اپنے سینے میں آگ جلاؤں، اور بسوزم قبلہ عالم، اور اس سے لوگوں کا قبلہ عالم کو جلا دوں، یعنی لوگوں کے قبلے، لوگوں کے مقاصد، قبلہ و کعبہ مقصد ہوتا ہے نا، یعنی لوگوں کے کعبوں کو جلا دوں۔ یہ میں ہوں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ گھر ہے، یہ کاروبار ہے۔ بسوزم قبلہ عالم، بعد ازاں قبلہ میں سازم آب روئے جانا را۔ پھر اس کے بعد یعنی اللہ کو اپنا مقصود بنا کے غیر اللہ کے مقاصد باطلہ کو جلا دوں، یہ مقصد، یہ مطلب ہے۔ بعد ازاں قبلہ میں سازم آب روئے جانا را، پھر اس کے بعد میں اپنا قبلہ بنا لوں محبوب کی آبرو کو۔ بتائیے کیا کر لوں، بتائیے کیسا کروں، بتائیے کیا کروں؟ رب کی رضا اس کے پیچھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کے اللہ کے، اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا ان کو چاہیے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، شفیق ہے، مہربان ہے۔ سامعین کرام، شرک کا مضمون جو ہے، یعنی آگے تو اللہ تعالیٰ مضمون آ رہا ہے، لیکن آج مطلب وہ تسلسل جو ہے جتنی بھی ہیں میں نے کوشش کی ہے، لیکن آپ کو اگر اس میں کوئی اشتباہ ہے کہیں بھی تو مجھ سے پوچھ لیں، اور یعنی اب ظاہر ہے کہ مضمون تو میں نے بیان کیا ہے، کسی غیر سے نہ پوچھیں، مجھ سے وضاحت، کوئی بھی منفی یا مثبت وضاحت ہے تو آپ مجھ سے طلب کریں، تو جتنا مجھ سے ہو سکا تو میں آپ کو بتاؤں گا، نہیں ہو سکا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ میرے پاس تو علم تو اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بہرحال شرک اور توحید اس کے بارے میں جان لیں، اچھی طرح جان لیں۔ ایمان باللہ، اس کا مطلب جان لیں۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ میرا مقصود واحد ہے، کہ وہ میرا مطلوب واحد ہے، کہ وہ میرا محبوب واحد ہے، وہ میرا معبود واحد ہے۔ یہ ایمان باللہ ہے سامعین کرام۔ ویسے تو اللہ کو سب لوگ مانتے ہیں، مشرک جو ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں، وہ کہیں گے اللہ نے بنائے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ بڑے یعنی ان کو سمجھنا بہت سودمند ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔